صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 12 رمضان المبارک۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ اسلام کے ابتدائی دور میں بیرون ملک تعلیم کا نظام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں علم کا مرجع آپ ہی کی ذات والا صفات تھی، لیکن اسلام کے ابتدائی دور ہی میں آپ کے فیض یافتہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم جب دینی تعلیم اور لکھنے میں مہارت حاصل کر لیتے تو انہیں دوسرے شہروں میں مسلمانوں کو علم دین سے آراستہ کرنے کے لیے بھیج دیا جاتا تھا، جیسے کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن ام مختوم رضی اللہ عنہ کو ہجرت سے پہلے مدینہ منورہ بھیجا گیا کہ لوگوں کو قرآن مجید پڑھائیں اور اسلامی تعلیمات سے بہرایاب کریں، اور ہجرت کے بعد حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو مکہ مکرمہ کے لوگوں کے حفظ اور ناظر قرآن کی تعلیم پر مامور فرمایا تھا۔ ایک مرتبہ یمن کے کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ ہمارے ساتھ ایک ایسے آدمی کو بھیج دیں جو ہمیں دینی مسائل سکھائے اور سنتوں کی تعلیم دے اور کتاب اللہ کی روشنی میں فیصلہ کرے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ان ہدایات کے ساتھ یمن روانہ فرمایا کہ انہیں دینی مسائل کی تعلیم دے، سنتیں سکھائیں اور ان میں کتاب اللہ کی روشنی میں فیصلہ کرے۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، کھجور کے گنچے کا چلنا۔ ایک دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا کہ مجھے یہ کیسے یقین آئے کہ آپ نبی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اس کھجور کے کوشے گچھے کو بلا لوں تو تم میرے نبی ہونے کو مان لو گے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گچھے کو بلایا، وہ درخت سے اتر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پھر آپ کے حکم سے واپس چلا گیا۔ دیہاتی فوراً اس معجزے کو دیکھ کر ایمان لے آیا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، تجارتی مال اور سامان پر زکوٰۃ۔ ایک صحابی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم ہر اس چیز کی زکوٰۃ نکالیں جو ہم نے تجارت کی غرض سے بیچنے کے لیے لے رکھی ہو۔ نوٹ: جو چیز بھی تجارت اور انویسٹمنٹ کے لیے خریدی جائے اس پر زکوٰۃ فرض ہے، خواہ وہ دکان کا سامان ہو یا زمین، فلیٹ، پلاٹ وغیرہ ہو۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، کرتے کا استعمال کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑوں میں کرتا بہت پسند تھا۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، یتیم پر رحم کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھ کو سچا دین دے کر بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کو عذاب نہ دے گا جس نے یتیم پر رحم کیا اور اس سے نرمی کے ساتھ بات کی اور اس کی یتیمی اور بیچارگی پر ترس کھایا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، رشتہ داری توڑنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک یہ رحم یعنی رشتہ داری کا حق اللہ تعالیٰ کے نام رحمان سے لیا گیا ہے، یعنی یہ رشتہ داری رحمان کی رحمت کی ایک شاخ ہے، جو اس رشتہ داری کو توڑے گا اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دیں گے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا سے بچنا ہدایت کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ہدایت کا نور سینے میں داخل ہوتا ہے تو سینہ کھل جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا اس حالت کی کوئی علامت ہے جس سے اس کو پہچانا جا سکے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اس کی نشانی ہے دار الغرور، دنیا سے دور رہنا اور آخرت جو ہمیشہ ہمیش باقی رہنے کی جگہ ہے اس کی طرف رجوع ہونا اور پوری طرح متوجہ رہنا اور مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنا۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تنہائی میں 2 رکعت نماز پڑھے جس کو اللہ اور اس کے فرشتوں کے سوا کوئی نہ دیکھے تو اس کو جہنم کی آگ سے آزاد ہونے کا سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، دست، بکری کی اگلی ران کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دست، اگلی ران کا گوشت پسند تھا۔ نوٹ: علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے
کہ بکری کے گوشت میں سب سے ہلکی غذا کا حصہ گردن اور دست ہے، اس کے کھانے سے معدے میں بھاری پن نہیں ہوتا۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، چند اعمال کرو اور گناہ کبیرہ سے بچو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں، جمعہ کی نماز پچھلے جمعہ تک اور رمضان کے روزے پچھلے رمضان تک کے درمیانی اوقات کے گناہوں کے لیے کفارہ ہے، جبکہ کبیرہ گناہ سے بچے۔ جزاک اللہ۔